اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تمام انسانوں پر بے شمار احسانات، بے شمار احسانات، ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے پر ہم اگر دیکھنا چاہیں، غور کرنا چاہیں، گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں اگر تم ان احسانات کو گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اٹ از ہائیلی امپاسبل، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں تم انہیں گن سکو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول، یہ طریقہ، یہ قانون اور یہ دستور رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے تو اسے جتلاتا نہیں ہے، اسے بار بار یاد نہیں دلاتا، لیکن ایک معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب احسان کیا تو یاد دلایا، پوری امت کو، پوری قوم کو، پوری سوسائٹی کو یاد دلایا۔ کون سا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، احسان تو بہت کیے ہیں لیکن یہ جو احسان ہے بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا اس کا مقصد بھی بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتلا دیجئے لوگوں کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ بتا دیجئے لوگوں کی لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب کے ویسے اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجا کرتے تھے، جو رسول بھیجتے تھے، کوئی کسی خاص قوم کے لیے ہوتا تھا، کوئی کسی خاص بستی کے لیے ہوتا تھا، کوئی کسی خاص زمانے کے لیے ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول بنا کر بھیجا تو جس دن سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر جب اس کائنات کا خاتمہ ہوگا اس دن تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو رسول کو بھیجنے کے لیے جو مقصد تھا وہ مقصد بھی جس دن سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر جب تک یہ دنیا رہے گی اس دن تک باقی رہے گا۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بتلاتے ہوئے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جب بھی کسی قوم میں، کسی زمانے کو، کسی بستی میں ہم جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مقصد صرف ایک ہوتا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ سارے لوگ مل کر اس رسول کی پیروی کریں، سارے لوگ مل کر اس رسول کو فالو کریں، اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی اتباع کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ دوستو اور بھائیو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، اسی مہینے کی 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو ہے اس میں اختلاف ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، اور بہت ساری تاریخیں ہیں، لیکن وفات کی تاریخ طے ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 40 بہاریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول اور پیغمبر بنایا۔ آپ کے اوپر جو ہے رسالت اور پیغمبری کا اور نبوت کا ذمہ آپ کو دے دیا گیا، اور اس پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتلاؤں گا، اور آج جو ماحول اور سوسائٹی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسلٹ کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی جو ہے فلمیں بنا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی کوئی جو ہے کارٹونز بنا رہا ہے، کبھی کوئی زبان کا غلط استعمال کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، کبھی کوئی آپ کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی زندگی کے لمحات کو لے کر کوئی جو ہے کچھ بیان کر رہا ہے، کچھ بیان دے رہا ہے۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے دراصل اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ چیز جو سب سے بڑی ہے ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنانے والی، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا، ہم اور آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اس جرم کے اولین، اس جرم کے سب سے پہلے مجرم بنتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے؟
ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, بھلا ہم یہ غلطی کیوں کریں گے, بھلا ہم اس جرم میں کیوں پڑیں گے؟ ہم تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسلٹ کرتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم تو ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں, ہم تو ان کے خلاف جو جلوس نکالتے ہیں, ہم تو ان کے خلاف جھنڈے لے کر نکلتے ہیں, ہم تو ان کے خلاف روڈیں جام کرتے ہیں, ہم تو ان کے خلاف گورنمنٹ سے کارروائیوں کی مانگ کرتے ہیں. بھلا ہم اس جرم کے جو ہے اس جرم میں کیسے ملوث ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم اور آپ سب سے پہلے مقصد کو اپنی زندگی میں کہتے تو ہے بظاہر کہ ہم ان کے امتی ہیں, لیکن ہم اور آپ ذرا خود اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے ہم اللہ اس کے رسول کے متبع ہیں, کتنے ہم اللہ رب العالمین کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں, آپ کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں, اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اس معاملے میں ہم کتنے آگے؟ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن مجید میں کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم, کہ وہ لوگ جو فلیحذر الذین یخالفون عن امره, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی معاملے میں آ جاتا ہے, اس کے مطابق نہیں رہتے, اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے, فلیحذر الذین یخالفون عن امره, مخالفت کرتے ہیں اس کی, انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی ان پر کوئی فتنہ انہیں آ کر اپنے چپیٹ میں لے سکتا ہے, یا کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کا ان پر آ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم, تمہارے پروردگار کی قسم, رب العالمین کی قسم, لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ لوگ آپسی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور جج نہ مان لیں, اس وقت تک یہ لوگ مومن نہ, بولیے میرے بھائی, مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, پھر جب آپ کسی معاملے میں فیصلہ سنا دیں تو اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں بھی کوئی جو ہے کجی نہ رہ جائے, کوئی ان کے دلوں میں بھی کوئی بات نہ رہ جائے, اور آپ کے فیصلے کو یہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ, پورے ہمت اور جوش کے ساتھ یہ آپ کے فیصلے کو مانیں اور اس کو تسلیم کریں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم اور آپ ذرا اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے جو احکام ہیں, آپ کے جو اوامر ہیں, آپ نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں, آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے, اس دین پر ہم کتنے متبع ہیں, اس دین کو ہم کتنے اپنا رہے ہیں, ہماری اپنی زندگی میں وہ دین کتنا کچھ رچا اور بسا ہوا ہے, ہماری اپنی زندگی کا حصہ دین محمدی کتنا ہماری دین کا حصہ بنا ہوا ہے. ہمارے اپنے گھریلو معاملات کو لے لیں, ہماری اپنی عبادات کو لے لیں, ہمارے اپنے احکام اور مسائل کو لے لیں, ہمارے اپنے معاملات کو لے لیں, ہمارے اپنے گھریلو زندگی کو لے لیں, ہماری اپنی شادی اور بیاہ کو لے لیں, ہمارے اپنے تجارت اور بزنس کے معاملات کو لے لیں, ہمارے اپنے مسلم سوسائٹی کے افراد سے تعلقات کو لے لیں, ہماری اپنی زبان کے استعمال کو لے لیں, ہمارے اپنے تمام معاملات کو لے لیں. میرے بھائیوں اور دوستو, ہم کبھی یہ کہہ نہیں سکتے, ہم اپنے دل سے اس بات کو مان نہیں سکتے کہ میری زندگی بعین ہی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کیا وہ چیزیں ہیں, کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تمہارا اپنا من, تمہاری اپنی خواہش, تمہارا اپنا دل میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہو جاتا, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم کتنے مومن ہیں, ہماری زندگی کتنی مومنانہ ہے, ہم اپنی مومنانہ زندگی میں کس قدر آگے ہیں, ہم خود ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جب ہم سے کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت پر, کتاب اللہ اور سنت رسول کے معاملے میں کسی غلطی پر جب ہمیں کوئی روکتا ہے اور ٹوکتا ہے, جب ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ تو اس دور کے لوگ ایسے ہوتے تھے, آج بھلا اس طریقے کے لوگ کہاں ہیں جو 100% اللہ اس کے رسول کی
دین کے مطابق ہو. آج کہاں ایسے لوگ ہیں؟ آج بھلا کون وہ شخص کہاں آج بھلا مل سکتا ہے جس کی زندگی جھوٹ سے خالی ہو؟ آج ہم کہتے ہیں کہ آج بھلا ایسے لوگ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں جن کی اپنی تجارت اور بزنس سود سے خالی ہو؟ آج بھلا ایسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں جن کی شادیاں رسم و رواج سے خالی ہو، جہیز سے خالی ہو، بارات سے خالی ہو، خرافات سے خالی ہو؟ آج بھلا ایسے لوگ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں جو جھوٹ اور خرافات سے خالی ہو؟ آج بھلا ایسے لوگ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں جن کا اپنا پڑوسی اپنے بھائی سے شکوے اور شکایت نہ لیے بیٹھا ہو؟ آج بھلا ایسے لوگ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں جو بعین ہی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو؟ آپ جو بات جو سمجھانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میرے بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہو نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق ہے، لیکن آج بھلا ہم اس کے مطابق زندگی کہاں گزار سکتے ہیں؟ آج اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو بھلا ہماری زندگی کہاں گزر بسر ہو پائے گا؟ اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اللہ کی بات پر، تم اللہ رب العالمین کی کتاب اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی بات پر تم اپنی بات کو بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات پر اپنی بات کو بلند مت کرو. اور کہا لا تقدموا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، ایمان والو تم اللہ کی بات کے آگے اور رسول کی بات کے آگے اپنی بات کو مت پیش کرو. مت کہو کہ میرا دل یہ کہتا ہے، مت کہو کہ میرا بزرگ یہ کہتا ہے، مت کہو کہ میرا مولوی یہ کہتا ہے، مت کہو کہ میرے گھر کے بڑے یہ کہتے ہیں، مت کہو کہ میرے فلاں یہ کہتے ہیں، میرا فلاں یہ کہتا ہے، میرا پیر یہ کہتا ہے، میرا فقیر یہ کہتا ہے، میرا ولی یہ کہتا ہے، میرا جو ہے مرشد یہ کہتا ہے، میرا فلاں یہ کہتا ہے. مت کہو. اللہ کی قسم کسی مائی کے لال کا حق یہ نہیں بنتا کہ اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے آ جانے کے بعد وہ اپنے دل کی بات کہے، وہ اپنے من کی بات کہے، وہ اپنے بزرگ اور بڑوں کی بات کہے، وہ اپنے امام اور ولی کی بات کہے، وہ اپنے پیر اور فقیر کی بات کہے. نہیں، اگر بات چلے گی تو اللہ کی بات چلے گی یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی بات چلے گی. دوستوں اور بھائیوں، ہم جو اپنے من کی بات کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ تم اپنے من کی مت مانو، تم اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی مت کرو. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری اپنی خواہشات یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر رکھ دیں گی، تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اپنا جو نفس ہے، انسان کا اپنا جو نفس ہے یہ شیطان کے پوری طریقے سے شیطان کے کنٹرول میں. ہمارے اور آپ کے دل کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے. اور ہم اگر اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان دو چیزوں کو اگر ہم زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اور زندگی کا ہر قدم آگے بڑھانے سے پہلے ان دو چیزوں کو نہیں دیکھتے تو اللہ کی قسم شیطان اپنے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، جنت کے راستے سے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا. دوستوں اور بھائیوں، آج جب غیر مسلم بھائی جو ہمارے اور آپ کے درمیان اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارے اپنے درمیان ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے تجارتی معاملات، رہن سہن کے معاملات، ہمیں وہ جو اٹھتے بیٹھتے رہتے سہتے ہماری اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہمارے یہی غیر مسلم بھائی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اسی کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے، یہ تو خود اپنے عمل سے اللہ اس کے رسول کی جو توہین کر رہا ہے، یہ تو خود اپنے عمل سے اللہ اس کے رسول کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، یہ تو اس کا تو خود اپنا عمل ایسا ہے کہ یہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ اس کے رسول کی توہین کا، دین اسلام کی توہین کا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی توہین کا. تو یہ تو جب خود ایسا کر رہا ہے تو جب ہم کریں تو پھر کیا غلط؟ اور جب وہی جرم جس میں ہم اور آپ ملوث ہوتے ہیں، جب غیر یہ چیز کرتے ہیں، غیر مسلم بھائی یہی عمل کرتے ہیں، تو ہمیں درد ہونے لگتی ہے، تو ہم جو ہے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، ہم جھنڈے لے کر نکل جاتے ہیں روڈوں پر، ہم جلوس نکالنے لگتے ہیں، ہم جو ہے شور شرابہ کرنے لگتے ہیں، روڈیں جام کرنے لگتے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ ہم اپنے خلاف کب جلوس نکالیں گے؟ ہم اپنے خلاف کب نعرے بازیاں کریں گے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی سدھار کریں، اپنے دل کی سدھار کریں، اپنے اعمال کی سدھار کریں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد اطاعت تھا. جعل الامام لیتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری کائنات کے امام ہیں، امام کائنات ہیں، پھر ان کی اطاعت اور اتباع سب سے اولین چیز ہے. آج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے پروردگار کی جانب سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اب ہمارے بھائی کہیں گے یہ مولوی تو اولیاء کی توہین کی بات کر رہا ہے،
یہ مولوی تو اولیاء کی توہین کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ کی جانب سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو فالو کرو, اس کے اتباع کرو, اسے لے کر چلو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے مقابلے میں اولیاء کی پیروی, بولیے میرے بھائی, اولیاء کی پیروی کتاب اللہ اور اس کی سنت رسول کے مقابلے میں مت کرو. یہ رب کا فرمان ہے جو رب العالمین نے قرآن مجید, جسے ہم اور آپ صبح و شام پڑھتے ہیں, جو اس پوری امت کی متفق علیہ کتاب ہے, جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, اس کتاب کے اندر کائنات کے پروردگار نے یہ بات کہی ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اسی ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اور بعثت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ہم اور آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. کس چیز کی میرے بھائی؟ کس چیز کی تیاریاں کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانے کی, جشن عید میلاد النبی منانے کی. ذرا یہ بتائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 63 سال اس دنیا میں آپ نے گزارے, 63 سال, اور ایک بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی, جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی سالوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سلسلہ جو ہے, آپ کی جماعت, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اس کائنات میں باقی رہی. ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اگر جشن منانے کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا حکم دیتے. کوئی مائی کا لال آج ہمیں آ کر بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں اس بات کی دلیل کے طور پر ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانے کی بات کہی گئی؟ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن 12 وفات کہا جاتا ہے. 12 ربیع الاول جو بھی منایا جاتا ہے, کہتے ہیں 12 وفات. کیا منا رہے ہو آپ؟ پھر کہتے ہیں ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں 12 وفات. یہ تضاد کیوں, یہ ٹکراؤ کیوں ہے آپس میں؟ آپ کیا منا کیا رہے ہو؟ آپ وفات کا دن منا رہے ہو یا پیدائش کا دن منا رہے ہو؟ اگر پیدائش کا دن منا رہے ہو تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن صحیح ترین اور راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول ہے. اور پھر آپ اگر وفات کا دن منا رہے ہو تو جس دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, جس دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو روتا اور بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی وفات ہو گئی, اس دن آپ خوشیاں منا رہے ہو, اس دن آپ جو ہے جلوس نکال رہے ہو, اس دن آپ جو ہے نعرے بازیاں کر رہے ہو, خوشیاں منا رہے ہو, بریانیاں پکوا رہے ہو, دعوتیں کر رہے ہو. یہ کیا چیز ہے آخر؟ یہ 12 ربیع الاول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. اور پھر یہ بات تو طے ہے کہ آپ جو منا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جو بھی کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. اور پھر آپ کی خوشیاں کس دن ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشیاں. اور الیاذ باللہ آپ کے اپنے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے, آپ کے اپنے گھر کا کوئی رخصت ہو جائے, کوئی آپ کو داغ مفارقت دے جائے, اور پھر آپ اس دن جو ہے ڈھول تاشے بجوائیں, آپ اس دن دعوتیں کروائیں, آپ اس دن جو ہے بھیڑ بھاڑ کروائیں, آپ اس دن جلوس نکالیں, آپ اس دن جو ہے قوالیاں بجوائیں, آپ اس دن ڈانس اور ناچ کروائیں, آپ اس دن جو ہے جو بھی خرافات چل رہی وہ سارا کچھ خرافات کروائیں, پھر ذرا آپ بتائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر کے لیے یہ نہیں کر سکتے تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے امام ہیں, ان کی رخصتی کے دن, ان کی وفات کے دن بھلا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, تو ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں کبھی بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ میری پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے اور تم 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناؤ, 12 ربیع الاول کو جشن مناؤ, 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات کہی؟ آپ نے اگر نہیں کہی, آپ کی رخصتی کے بعد, آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری جماعت موجود تھی, کیا ان میں سے کبھی کسی نے کیا؟ ان کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری جماعت موجود تھی, ان میں سے کسی نے کیا؟ تبع تابعین میں سے کسی نے کیا؟ اسلاف میں سے کسی نے کیا؟ جب کسی نے نہیں کیا تو یہ چیز جو ہم اور آپ منا رہے ہیں دین سمجھ کر, بھلا یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 600 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 600 سال کے بعد موصل مصر کے اندر ایک جگہ ہے, وہاں کا بادشاہ مظفر الدین نام تھا اس کا, اس نے جب دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن خوشیاں مناتے ہیں,
یہ جو ہے جشن مناتے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہنگامے کرتے ہیں, بہت جوش و خروش میں جو ہے ساری خوشیاں کرتے ہیں, سارے انتظامات کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تو اس نے یہ سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس دن ہم بھی کیوں نہ کریں. پھر اس شخص نے مظفر الدین جو کہ بادشاہ تھا موصل کا, اس نے اس چیز کی تیاریاں شروع کی. نہ جانے کتنی رنڈیاں بنوائی گئیں, نہ جانے کتنے ڈھول تاشوں کے انتظامات کیے گئے, اور بڑے بڑے دیگ چڑھوانے کے لیے بڑی بڑی دور دراز سے سارے انتظامات کیے گئے, جو ہے بڑی بڑی جو ہے دور دراز سے باورچیوں کو بلوایا گیا. اور اس طریقے سے 600 سال کے بعد اس چیز کا آغاز کیا گیا. ذرا آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسا عمل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 600 سال کے بعد منایا جا رہا ہے, 600 سال کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے, وہ چیز کبھی دین ہو سکتی ہے؟ بولیں بھائی, کبھی دین ہو سکتی ہے وہ چیز؟ دین کیا ہے؟ دین تو وہ ہے جس کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا اور جس کا اختتام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو منتخب کر دیا, اس پر راضی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہی میں یہ فیصلہ سنا دیا تھا. اور دین کے مکمل ہونے کا مطلب کیا دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس میں کچھ چیز ایڈ کی جائے تو وہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے؟ ذرا آپ یہ بتائیں کہ ایک شربت کا گلاس, روح افزا کے بیسٹ سب سے بہترین شربت کا گلاس, اس کے اندر مزید فل گلاس بالکل فل ڈبا بھرا ہوا, اس کے اندر مزید شربت ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل فل ہے, ڈالا جا سکتا ہے؟ بولیں بھائی, ڈالا جا سکتا ہے. اگر ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو اس کے اندر شربت ہے وہ باہر آ جائے گا, ہے نا؟ یا تو جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ اس کے اندر نہیں جائے گی بلکہ باہر بہ جائے گی. اچھا, شربت جب مزید شربت میں نہیں ایڈ کیا جا سکتا جو کہ اچھی چیز ہے, تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس کے اندر گٹر کا گندا پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ گٹر کا گندا پانی شربت کے اندر ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا. شہد ایک گلاس ہے, اس کے اندر نہ ہی مزید شہد ڈالا جا سکتا جبکہ وہ فل ہے, اور نہ ہی مزید گندی سے گندی چیز ڈالی جا سکتی. بالکل ایسے ہی دین اسلام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. جب وہ مکمل دین ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا, تو بعد میں نہ ہی اس دین کے اندر ایکسٹرا مزید کوئی اچھی چیز ایڈ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بری چیز ایڈ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ دین کے اندر ہر نئی چیز جو ایڈ کی جائے دین کے طور پر وہ بدعت ہے. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اما عائشہ کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہر وہ چیز جو دین کے نام پر نئی ایجاد کی جائے وہ رد ہے, وہ ریجیکٹ ہے. اور کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی ایسا عمل کرتا ہے دین سمجھ کر جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ بھی رد ہے, ریجیکٹ ہے. ذرا آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسی چیز جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی کیا آپ کی زندگی کے, آپ کی بعثت کے 600 سال کے بعد ہو رہی ہے, کبھی وہ دین ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا بھول گئے, تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی بات کہا کرتے تھے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ, ہر بات, ہر کلام دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے طور پر ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى, اپنی خواہش سے پیارے نبی نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. ان هو الا وحی یوحى, تو یہ بات تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتانا بھول گئے, یا یہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا لیکن آپ نے نعوذ باللہ چھپا لیا اس بات کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ ایک بہت بڑا بہتان اور ایک بہت بڑا الزام ہے, جو کبھی بھی کوئی شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانے کی ہمت بھی کرتا ہے تو اس دین کا فرد نہیں ہو سکتا, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ اس دین سے خارج ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا لیکن آپ نے اس بات کو بتانا ضروری نہیں سمجھا, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج
بیت اللہ کے موقع پر جب آپ نے دین کی بہت ساری باتیں لوگوں کو بتا دی, اس کے بعد آپ نے کہا الا هل بلغت, لوگوں گواہ رہو, کیا میں نے تم کو دین کا سارا پیغام پہنچا دیا ہے؟ 3 بار یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھی. لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول آپ نے ہمیں دین کا پیغام پہنچا دیا ہے. الا هل بلغت, 3 بار کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ دیکھ پوری قوم پوری امت اس بات کی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا هل بلغت 3 مرتبہ. جب سارے صحابہ نے گواہی دے دی تو صحابہ کرام کی گواہی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو بھی گواہ بنایا, کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. تو بھلا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شک کر سکتے ہیں؟ عید میلاد النبی دین اگر مان بھی لیں, ان سب چیزوں کا آپ نہیں مانتے, دین مان بھی لیں بڑی دور سے, تو ذرا یہ بتائیں دین کے نام پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو سارا کچھ ہو رہا ہے, ایک ایک عمل شیطانی عمل ہے, ایک ایک عمل اس کے اندر خرافات کا عمل ہے, ایک ایک عمل بدعتی عمل ہے, ایک ایک چیز آپ کھنگال کر الگ کر کے بچار کر دیکھیں, ہر عمل اس کے اندر بدعتی عمل, خرافی عمل, شیطانی عمل, مردودی عمل, ریجیکٹڈ عمل ہے. ڈھول تاشے بجانا شیطان کا آلہ کہا گیا ہے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. اور اس جو ہے قوالیاں گانا, ناچ گانے کرنا, ڈانس کرنا, ان سب چیزوں کو جو ہے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, عید میلاد النبی کی تیاریوں کے نام پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں, کروڑوں کا جو بجٹ لگایا جاتا ہے دنیا بھر میں عید میلاد النبی کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے, اگر اس کا حساب لگایا جائے تو کئیوں کروڑ کے حساب میں جاتا ہے. یہ رقم اگر بچ جائے تو اور امت کے غریب بچیوں کی شادیوں پر خرچ کیا جائے, امت کے غریب افراد کی تعلیم پر خرچ کیا جائے, اور تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ذرا آپ سوچیں, امت کے جو افراد جو ناجائز طور پر جو ہے جیلوں میں بند ہیں, قید ہیں, جن پر ظلم ہو رہا ہے, جن کے جھوٹے کیسوں میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک بدعتی اور خرافی اور گمراہی پر اور ایک ضلالت پر ہم اتنی بڑی رقم خرچ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ جو فضول خرچیاں کرنے والے ہیں, جو فضول خرچیاں کرتے ہیں, دراصل یہ شیطان کے بھائی. تو شیطان کے بھائی بننا پسند کریں گے آپ لوگ؟ دراصل اللہ کے بندے ہیں ہم, اور اللہ نے ہمیں کہا ولا تبذر, فضول خرچی مت کرو. ہاں, فضول خرچی کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنے کو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ خرافات, جب یہ دین ہی نہیں ہے, جب یہ واقعات خرافات ہے, تو اس پہ خرچ کرنا بھی خرافات ہے, اس پہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے, فضول خرچی ہے. تو دوسری چیز ہوئی ایک عمل کو لے لیں میرے بھائی اور دوستو, فحاشی کو لے لیں. اس کے اندر جو بھی جو ہے آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہوتا, لیکن آپ غور کریں, ذرا پتہ لگا لیں کہ عید میلاد النبی کے جشن کے موقع پر جو نوجوان لڑکیوں کا ناچنا, ڈانس کرنا, کس قدر اس میں گمراہیاں ہوتی ہیں. ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ظاہری ہو یا باطنی, چھپی ہو یا کھلی, کسی بھی قسم کی برائی میں اور فحش میں آپ قریب بھی مت جاؤ اس کے, اور ہم دین سمجھ کر دین کے طور پر ان سارے کاموں کو انجام دیں, ان سارے اعمال کو انجام دیں. میرے بھائی اور دوستو, اس معاملے کا ایک عمل ایک خرافی عمل ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ ہی نقصان خود کے لیے نہ ہی نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. جشن عید میلاد النبی کے موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہم لوگ ایک بہت ہی بدترین پیغام لے کر جاتے ہیں. کیا ہے پتہ ہے, ہم ان کے درمیان یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو دین کے نام پر ہم روڈوں کو کس طریقے سے جام کر رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ایمبولینس, بڑے جام میں ایمبولینس پھنسے ہوئے رہتے ہیں, کئی بڑے جام میں جو ہے پریشان حال لوگ, بیمار لوگ جن کو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یا کئی بار ایسا ہوتا ہے ایمرجنسی میں جو لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے جشن عید میلاد النبی کے اس جلوس میں, اس بھیڑ کی وجہ سے ایک روڈ پار نہیں کر سکتے یا اپنا راستہ نہیں طے کر سکتے, اور اس طریقے سے ان سب کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یار یہ بڑا عجیب دین ہے, یہ جو ہے اتنی دیر تک لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور پریشان کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, سبب بنتا ہے. تو اس طریقے سے بھی ہم دین کے نام پر ایک بہت غلط پیغام لوگوں تک, غیر مسلم بھائیوں تک بطور خاص پہنچاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے مناسبت سے آپ سب تک دین کے اہم ترین پیغامات پہنچائے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى فأعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر عباد الله قوموا إلى الصلاة